محلے والے کوئی ہے؟ محلے والا ہے؟ کوئی محلے والا؟ کوئی محلے والا ہے؟ ہاتھ کھڑا کریں محلے والے. الحمدللہ دو ہوں تینوں بہت ہے محلے والے. محلے والوں کمزوریاں ہیں مان لیا، کوتاہیاں ہیں مان لیا. آج کا مولوی پہلے والا مولوی نہیں ہے. مفتی فاروق کو اور مولوی منظور کو ابو بکر عمر کے ساتھ نہ تولو. ہمیں اگر ان کے ساتھ آپ تولیں گے نا، ابو بکر کے جوتے کے خاک پہ، عمر کے جوتے کے خاک پہ، عثمان علی کے جوتے کے خاک پہ اگر ہمیں تولیں گے، میرے جیسے مولوی منظور جیسے علماء دیوبند جیسے شافعی مالکی حنبلی حنفی بریلوی اہل حدیث، باقی کچھ کا نام نہیں لیتا ہوں. آپ سمجھ رہے؟ کچھ تو سمجھ رہے؟ بس آپ سمجھ رہے؟ دیوبندی بریلوی جماعت اسلامی اہل حدیث شافعی مالک حنبلی حنفی جتنے بھی ہیں یہ سارے کے سارے جمع ہو جائیں، ابو بکر کے خاک پا تک نہیں پہنچ سکتے. سمجھے؟ مولوی منظور اور مفتی فاروق جیسے کروڑوں جمع ہو جائیں، ابو بکر کے خاک پا کے برابر نہیں. لیکن تم جو اللہ تیرے جیسے کروڑوں کو مفتی فاروق پہ قربان کرو. تیرے جیسے جب تک تیرے منہ پہ قل واللہ بھی نہیں آ رہا تو اس قابل ہے کہ تیرے منہ پہ تماچا رسید کیا جائے. تو اس قابل نہیں اس ملک میں رہنے کا. تو کیسے اس طریقہ پر یہ ہے کہ مسلمانوں کو بے وقوف بنا کر کے اور پھر سنو بزرگ کس کو کہتے ہیں؟ ہمارے بلوچوں میں اور سندھیوں میں بزرگ وہ ہوتا ہے کچھ تو سمجھو، قمیص بھی نہ ہو، ٹائی بھی لگائیں، شلوار بھی نہ ہو، ننگا سر ہو، یہ بھی صاف ہو، نماز بھی نہ پڑھے، روزہ بھی نہ پڑھے، حج بھی نہ کرے، زکوٰۃ بھی نہ رہے، قرآن کچھ بھی یاد نہ ہو، قرآن کو نہ جانتا ہو، نبی کو نہ جانتا ہو، اور سگریٹ کے اندر چرس ملا کر کے اب یہ ہے کہ پھر سگریٹ پیے بابا سیدہ بابا بڈو آل رسولہ بابا آل رسول سید، اور وہ چرس لگا کر ابا بڈو بزرگ بابا. ہمارے سندھی لوگ کہتے ہیں اور بلوچ کہتے ہیں مزہ نے بزرگ وجہ، ترا معلوم نہیں مزہ نے بزرگ وجہ اتنا بڑا بزرگ ہے. آپ سمجھے؟ اب میری بات سمجھو، بات ختم کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا. پھر مفتی صاحب سے کہہ دینا چائے تو پلائے کم از کم. ہاں حضرت کھلائیں گے. صحیح. اب بات سمجھو. میں مدرسے میں رہتا ہوں اور ان کے جوتے سیدھا کرتا ہوں. مجھے اللہ ان کے جوتوں میں موت دے دے. سمجھے؟ میرے لیے سعادت ہے، میرے والدین کی بھی سعادت ہے. سمجھے؟ آج میں بتا رہا تھا، پتہ نہیں آپ نے سنا نہیں سنا، یہ نئی بات نہیں ہے، اس کو یہ سب آپ کو بتانے. مجھے آپ کے سپریم کورٹ کے جج میں PhD ڈاکٹر بھی ہوں. سپریم کورٹ کے جج مجھے بنا رہے تھے کہ جج لیٹر آیا. میں نے کہا سبحان اللہ. میرے اساتذہ بھی آج موجود ہیں، میرے اساتذہ بھی موجود ہیں، میرے کلاس والے بھی موجود ہیں. یہاں میرا بھائی مولانا خلیل بھی موجود ہے، مولوی وحید اللہ بھی موجود ہے. پتہ کرو، لیٹر آیا آپ کو سپریم کورٹ کے جج بنا رہے. تو جج ہوں گا تو اس کو تو ختم کروں گا نا. جج ہوں گا تو قمیص نکالوں گا، جج ہوں گا تو شلوار بھی نکالوں گا، اور پھر اس میں پاکستان کے پورے جغرافی نظر آئے گی. گلگت کی بڑی بڑی ندیاں بھی نظر آئیں گی، وادیاں بھی نظر آئیں گی، کوہستان کے پہاڑ بھی نظر آئیں گے. جج کے بننے کے لیے ضروری ہے. آپ سمجھ رہے؟ میں نے کہا میں کسی چرواہے کا بیٹا ہوں، اس قسم کے ججمنٹ نہیں چاہیے. اللہ طلبہ کی جوتیوں میں مجھے موت دے، بڑی بات ہے. باقی مسئلہ پیٹ کا ہے، مسئلہ پیٹ کا. اتنا ہم کھاتے کہ جج کا باپ بھی نہیں کھاتے. اتنا کھاتے تمہارا وزیر، وہ بلڈ پریشر کسی کا ہائی ہے، کسی کا لو ہے، کسی کیا ہے. ابھی تک میں 60 سال میں ابھی قریب پہنچ رہا ہوں، مجھے پتہ نہیں ہے کہ بلڈ پریشر کیا ہے. ہمیشہ نارمل ہے. سمجھے؟ شکم فقیران تنور خدا درو ہر چایت فنا در. اب محلے والے میری فریاد کو سنو. آپ نے بہت کچھ سنا. محلے والے اب میری فریاد کو سنو. وہ یہ سنو، طلباء کو حفظ والے حافظ جو قرآن حفظ کر رہے ہیں ان کو 4:30 بجے اٹھاتے ہیں، جھوم جھوم کر کے قرآن پڑھتے ہیں.
7:30 بجے اور 8 بجے مفتی فاروق اور مولوی منظور ان کو ایسی چائے پلاتے، نہ اس میں شکر صحیح ہے، نہ اس دودھ تو بھائی نے دودھ ڈالا اس میں حرام ہے، ایسی چائے پلاتے ہیں نہ اس میں پتی صحیح ہے نہ اس میں شکر، دودھ تو حرام ہے۔ اور طلبہ ایک کہتے یہ چائے، دوسرا کہتے بغیرت ہے، چائے کیسے؟ اس سے تو آدمی وضو بھی بنا سکتا۔ یہ چائے اور رات کی بچی ہوئی روٹی کا ٹکڑا ان کو کھلایا 8 بجے، یہ